جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فائزہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اپنے زمان میں رکھے. آمین. ٹھیک ٹھاک ہے. کیسے آپ کے دن گزر رہے ہیں؟ کیا آج کل مصروفیات آپ کی؟ مصروفیات اسکولس دوبارہ سے بالکل اوپن ہو گئے تو وہ مصروفیات ہے. اس کے علاوہ آج تو بڑی گرمی تھی، موسم بہت گرم تھا. حالانکہ پیشن گوئی تو بڑی گرم کے ساتھ بارش ہونے کی نیچرلی بات ہے کہ محرم الحرام میں تھوڑی گرم موسم ہو جاتا ہے. موسم ہے، اور خاص طور پر 9-10 محرم کو تو خاص طور پہ تو میرا خیال ہے آج اسی لیے موسم بڑا گرم تھا. اور 2 دن بس اب یہ 9 اور 10 محرم کی مصروفیات ہیں. جی ہاں بالکل بالکل. پروگرامس وغیرہ جو شیڈیول ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی روٹین ریگولر ہو جائے گی، اسٹارٹ ہو جائے گی. جی بالکل. چلے ماشاء اللہ. بارشیں بھی چلتی ہیں. ہاں بارشوں کا پھر بھی اللہ کا شکر ہے. پریڈکشن ہے آگے 11 تاریخ سے کہ پھر ایک اور اسپیل آ رہا ہے. تو اللہ پاک بس سب کو اپنے زبان میں دیکھو اللہ تعالیٰ بس اپنے زبان میں رکھے. بس سب کو بس یہ کہ اسپیل تو آتے رہیں گے، بس یہ کہ ہماری انتظامیہ اپنے آپ کو بہتر کر لے بس. تو سارے اسپیل کچھ اثر نہیں کریں گے. وہ جاگ جائیں، اللہ کرے. ہاں نہیں وہ جاگیں بیچارے، ان کی مدوشی میں سے باہر ان کی نیند خراب ہو جائے گی نا. جاگیں گے نہیں، جاگ جائیں بس، اور مزید تباہی سے ہمارا شہر ہمارا ملک بچ جائے. اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کریں بس. بالکل بالکل. چلے بسم اللہ کرتے ہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بالکل. میں نے چونکہ ابھی محفل جوائن کی ہے تو میں چاہوں گی کہ جی ہم سے میں اسٹارٹ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی. گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر. سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. اللہ 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 اللہ. اور اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا. وہی سنتا ہے صدا، ہاتھ اٹھائے رکھنا. اپنے بندوں سے محبت تو صفت ہے اس کی، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ سائے رکھنا. کچھ بھی دامن میں نہیں نام محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا. اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی. الماس نایاب اس وقت ہمیں دیکھ رہی جوائن کیا. السلام بوتھ آف یو. وعلیکم السلام جی. اور اس کے بعد کہتے سبحان اللہ ڈیئر فائزہ، آپ کے لیے میسیج ہے جی ماشاء اللہ. اور زرین ستار تھینک یو جی. اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. کشف علی تھینک یو، جزاک اللہ. کہتے سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. اور کہتے سلام گیسٹ کو سلام جی. وعلیکم السلام جی. اور عمران وزیر ثانی جو ہے ماشاء اللہ سسٹر کی وائس بہت اچھی ہے ماشاء اللہ جی. جزاک اللہ. اور تھینک یو جزاک اللہ جی. اب اس کے بعد فائزہ کون سا ماشاء اللہ؟ میں ایک نعت کا نذرانہ پیش کروں گی، اس کے بعد پھر ہم منقبت کر جائیں گے. درود پاک سے میں آغاز کروں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. اور سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. اور بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ملک راشد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. شعبی بھائی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی میں ٹھیک ہوں. اور آپ کے مہمان کو اور تمام ہی لسنر کو بھی میرا سلام. ملک راشد بہت شکریہ جزاک اللہ جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران. فائزہ کامران ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ نے آواز دی ہے، بہت انداز بہت اچھا ہے. اور عموماً آپ ٹی وی چینلز پر فائزہ کو دیکھتے رہتے ہوں گے، تمام چینل رمضان ٹرانسمیشن میں بھی، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ سے. اور تھوڑا سا وقت نکالتی ہیں، ہمارے پاس بھی آتی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اسٹیشن ہمارے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے جی. تو اب اس کے بعد فائزہ کیا
کون سے کلام؟ کچھ نئے کلام بھی کچھ آپ نے اس درمیان میں کچھ نئے کلام بھی نئے کلام جی بالکل کیے ہیں، لیکن آج چونکہ موقع ایسا ہے 9 محرم الحرام کی رات ہے تو اس حوالے سے میں کوشش کروں گی کہ اب تو یہ شب تو 10 محرم کی ہوئی نا جی بالکل، کیونکہ اب تو مغرب بعد تو 10 محرم کی شب بچ چکی ہے بالکل یہ تو جی ہاں، تو میں کوشش کروں گی کہ اسی حوالے سے کچھ ہدیہ پیش کر سکوں. جی بسم اللہ. ایک نعت کا نذرانہ میں شامل کرنا چاہوں گا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ، اور بڑا قدیم کلام ہے یہ بھی، بڑا بہت پرانا کلام ہے ماشاء اللہ یہ. جزاک اللہ. اور تقریباً میرے خیال میں جتنے ثنا خان سبھی نے پڑھا ہوا شاید. جی جی انداز حالانکہ طرز اچھا ایک ہی ہے مگر سب کے انداز الگ الگ ہو جاتا ہے، طرز تو حالانکہ ایک ہے اس کی. بالکل ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے پڑھتا ہے، انداز لیکن عقیدت ایک جیسی ہے، انداز مختلف. ہاں وہ بہت لازم ہے، وہ تو سب ایک ہے. بہرحال جی وقت جو ہے وہ 11:37 ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، اور فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ بھی اگر ریڈیو سن رہے ہیں تو اور آپ ہمارے لائیو ٹرانسمیشن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ فیس بک پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر میرا پیج موجود ہے
اور وہ جناب آپ فیس بک پہ جائیں گے, اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو اجمل خان شوبی اینکر پرسن میرا آفیشیل پیج موجود ہے, وہاں پر ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو موجود ہے. بالکل آپ مجھے وہاں جوائن کر سکتے ہیں اور پیج کو فالو کریں اور آ جائیں, ویڈیو پر آ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو پر آپ ہیں تو آپ اگر ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسیج آپشن پر جانا ہے. سب سے پہلے لکھنا KHI سنگل اسپیس دیں گے, اپنا نام لکھیں گے, اپنا میسیج لکھیں گے اور اس کے بعد اسے سینڈ کر دیں گے 3636 پر. تو انشاءاللہ وہ میسیج ہمارے پاس ہوگا اور ہم اسے پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت پیارے سے تو محمد شاہد یقیناً ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے, اور کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے. اور تقریباً 12-13 ہم بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے بہت پرانے ماشاءاللہ دوست ہیں, میرا بھائی میرا وہ, مگر 12-13 سال سے اچانک ان کی جو بینائی جو ہے وہ اچانک چلی گئی, اور جس کی وجہ سے بس وہ پھر اس اب دیکھ نہیں سکتے. اور اب اللہ کا شکر علاج کے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ فرق پڑ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور ایک بار پھر دوبارہ جو وہ دیکھنے لگیں. اور تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہوں گے اس وقت. تو خوش آمدید کہتے ہیں شاید آپ کو بھی, تمام دوستوں کو خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ جو ابھی فائزہ کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے وسیم حسین بدائیوں اور حافظ محمد کامران شیخ سہروردی صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے. 3 بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جی فائزہ, اب اس کے بعد کون سا ماشاءاللہ آپ کیا سنا رہی ہیں؟ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گی اور اس کے ساتھ ایک منقبت کا جی نذرانہ بسم اللہ جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. تھوڑا سا آج میرا انرجی لیول شاید آپ لوگوں کو ڈاؤن لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چونکہ روزہ تھا اور بڑا گرم دن تھا. روزہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ کافی ایسا لگا کہ کچھ BP لو سا ہو رہا ہے, لیکن چونکہ کمٹمنٹ تھی یہاں اور آنا تھا مجھے تو میں نے کہا چلے میں شرکت کرتی ہوں. کوئی بات نہیں, چلے کوئی بات نہیں. وہ بات میں خود بھی بولنے والا تھا کہ آج کچھ آپ بڑی ڈاؤن سے آپ نے پہلے ہاں مجھے لگا پڑھتے کے دوران بس مطلب جو جوش آپ کی آواز میں نا جو پرجوش ہوتا ہے آج وہ ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بس آج بہت ہی گرم دن تھا نا, اور جو اسپیشلی جو لوگ گھروں میں تھے اور پھر چونکہ فاتحہ کا دن بھی تھا تو پورا دن کچن میں بھی مصروف رہے. تو وہ چلو کوئی بات نہیں, کوئی ہے ایسا ہوتا ہے. بہرحال عقیدت تو اپنی جگہ موجود ہے. بالکل جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں, فاطمہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے, پھول مہکے ہے سارے چمن کے, پھول مہکے ہے سارے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا کہ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے. ایسا ان کے کرم نے نوازا کہ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھکاری, میں مولا حسن کا ہوں بھکاری, میں مولا حسن کا
صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے کہ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. صدقے جاؤں میں اپنی عطا کے کہ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اور چاہتے ہو نیک نامی یال زہرا کہ کر لو غلامی یال زہرا کہ کر لو غلامی کہ ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی. اور میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے. میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اور اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں. جی جناب محرم الرام کی خصوصی نشریات کا آج چوتھا دن ہے ماشاءاللہ سے. اور 6 تاریخ سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آخری ہماری دن ہوگا ٹرانسمیشن کا جو کل بھی 10 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ اور صبح 3 بجے تک رہے گی. اور محمد رضوان چوہان نے جوائن کیا سبحان اللہ بہت اعلیٰ ماشاءاللہ. اور شیف قربان بالتی نے بھی جوائن کیا جناب. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ جی اور بہت خوب آپ کے مہمان اور تمام سننے والوں کو سلام جی. بہت شکریہ جزاک اللہ جی. عدنان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی میں بھی آ گیا جیسے ہی نیٹ ورک آئے آپ کے گیسٹ کو بھی سلام جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عدنان بہت شکریہ جی جزاک اللہ. اچھا نیٹ ورک آج ویسے اتنے گئے نہیں نیٹ ورک آج میں کل کہیں نیٹ ورک گئے سب جگہ دن بھر وہ سگنلس نہیں تھے بند تھی سمس تو اب وہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. کہیں تھے اور کہیں سب جگہ میں جہاں مطلب جلوس وغیرہ کا تھا وہاں پر نیٹ ورک بند تھے سب جگہ بند نہیں تھا ویسے. اور شب عاشور کی برکت بابرکت رات میں اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی مزہ آ رہا ہے اس وقت. جی بالکل باہر جب ہم آئے تو کافی تیز بوندا-باری تھی. اچھا بس جب میں آیا تو اس وقت نہیں تھی ویسے اس وقت بالکل کھلا ہوتا. جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے تو وہ رحمت برس رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سب کو رحمتوں کے سائے میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور خزیمہ عامر کہتے ہیں السلام علیکم شعبی انکل. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاء اللہ. یہ خزیمہ ماشاء اللہ 6 تاریخ کو ایک بچہ یہ 14-15 سال کا بچہ ہے ماشاء اللہ مدرسے میں جو ہے یہ حفظ بھی اس نے کیا ماشاء اللہ. اور اس کو نعت پڑھنے کا بڑا شوق بھی ہے اور وہاں اپنے مدرسے میں اس نے کچھ 3-4-5 نعتیں یاد بھی کی تھی. تو میں نے 6 تاریخ کو اس کو بلایا تھا میں نے تاکہ بچے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی. اور ماشاء اللہ 3-4 نعتیں سے بڑی اچھی نعتیں پڑھی تھی اچھی پڑھی تھی. تو اس کے بعد سے پھر ماشاء اللہ یہ اب انہوں نے جوائن کر لیا ہمیں ماشاء اللہ. اور اچھا اب ویسے ماضی کے مقابلے میں اب بچوں میں جو نعت خوانی کا شوق ذرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے بالکل. اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا میں وہ شوق میں بھی ہوتے ہیں کہ چلو اس بہانے میڈیا میں جائیں گے ریڈیو پہ ٹی وی پہ جا رہے ہوں گے سارے پھر وہ کسی بھی بہانے ہو بس یہ ان کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے مگر کم از کم یہ کہ چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ کم از کم کسی بھی بہانے یہی جو ہماری آئندہ نسل ہے اسی نے سنبھال کے رکھنا ہے ذوق و شوق کو. صحیح بات ہے کیونکہ آج کل بڑا مشکل ہے دین سے قریب ہونا یا اپنے بچوں کو دین سے قریب لے کے جانا. کیونکہ ایسا پتا کہ اس وقت اب وہ موبائل ایسی چیز آ چکی ہے ٹیکنیکل جتنی ٹیکنالوجیز اس اپ گریڈ ہو رہی ہے نا یہ ہمارے لیے فائدے کے نقصانات بھی ساتھ ہمارے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے نا ہمارے بچے جب مختلف دیکھیں اسکول جاتے ہیں تو انہیں ایک بالکل الگ ماحول ملتا ہے ٹھیک ہے نا. کسی فیملی گیدرنگس میں جاتے ہیں تو انہیں ایک بالکل الگ مطلب کافی چیزیں وائنڈ اپ ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے سے جو پہلے کے دور میں تھیں.
پہلے بچہ چھوٹا ہوتا تھا اسے کلمہ پڑھنا سکھایا جاتا تھا, مختلف اسکول میں اسکول میں پیریڈ ہوتے تھے, اسکول میں پیریڈ ہم نے بچپن میں پڑھا تو ہمیں اسکول میں باقاعدہ صبح تلاوت کا پیریڈ ہوتا تھا, پھر اس میں نعت ہوتی تھی, سب کچھ سنتے تھے, سناتے تھے, یاد کرتے تھے ہم لوگ. آج بچہ 3 سال کا ہوتا ہے, اسے اسکول بھیجا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ انگلش پوئمس کی بک تھما جاتی ہیں, کلمے سے پہلے اسے وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ تو ہے. اچھا, آپ تو خود ماشاءاللہ اسکول ٹیچر ہیں, آپ تو اسکول ماشاءاللہ اسکول میں ہوتی ہیں, تو آپ کیا کہتی ہیں, آپ نے آپ کے اسکول میں کیا بچوں کو آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا بچوں میں رجحان کس چیز کا ہے آج کل, رجحان زیادہ تر بچوں دیکھیں اصل میں میرا تعلق ہے مونٹیسری سے, میں مونٹیسری ایڈمنسٹریٹر ہوں, تو وہ ایج جو ہوتی ہے بچوں کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو جس طرف مولڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اچھا, یہی ایج تو ہوتی ہے, بڑی ضروری ایج ہوتی ہے یہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیلی جو بھی ہماری سلیبس ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ایڈ کرتے رہیں. پھر پلس جمعہ آتا ہے تو جمعے کے دن ہم ایک خاص کلاس کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بچوں کو حدیث اور کلمے تمام, اور ویسے تو روزانہ بھی پڑھائے جاتے ہیں لیکن اس دن ہم خاص اہتمام کرتے ہیں کہ ہر کلاس میں انڈیویجولی یہ ساری چیزیں ترتیب سے بچوں کو پڑھائی جائیں تاکہ ان کے اچھی طرح سے ذہن میں ریکال ہو جائیں. اور بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہوتا ہے ود ان 2 سے 3 مہینے میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. اچھا, گڈ, ماشاءاللہ, بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. جیسی ہوتی ہے آپ بچے کے ذہن میں جو ڈالنا چاہیں اچھی باتیں. بچے اکثر بچے جب گھروں سے آتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں سیکھ کر آتے ہیں کہ ہم شوق ہو جاتے ہیں ان کے منہ سے, لیکن وہ ان کا قصور نہیں ہوتا, وہ جو اپنے گھر میں ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کو سن رہے ہوتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں. یہ اصل میں یہی تو کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا رکھو بچوں کے سامنے, خاص طور پہ کیونکہ بچہ تو آبزرو کر رہا ہے نا, اور وہ بچہ کو دیکھیں نا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہے, مگر جس ماحول میں ڈھلتا ہے وہ اپنی پرورش پا رہا تو اسی ماحول کو وہ پھر لے کے وہ آگے بڑھا ہوتا ہے. وہ جب اب گھر کا ماحول جیسا بھی ہو, زبان دیکھیں کوئی جب پیدا ہوتا ہے کوئی زبان نہیں ہے, مگر جب وہ اگر اردو اسپیکنگ گھر میں ہے تو اردو اپنے آپ اردو بول رہا ہے, اس کو کون سکھاتا ہے, کوئی نہیں سکھاتا زبان, مگر وہ تو یہی ساری چیزیں کہ کتنی جلدی آبزرو کرتے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ عام طور بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے, کبھی گالی گلوچ ہو رہی ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, تو میں ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو بچوں کے سامنے کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں بچوں کے سامنے نہ ہی ہو تو اچھا ہے, بچوں سے الگ رہیں بالکل, اور بچوں پر اس کا اثر ہی نہ پڑے, کیونکہ یہی جو ہے نا بچے بھی بڑے ہو کے ہم کہتے ہیں معاشرے کے یار یہ پتہ نہیں بچہ کس کا بچہ ہوگا, دیکھو یار کیسا ہے, وہ یہی ہوتے ہیں, ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. کیونکہ گھر سے بڑا ہونا تو بہت دور میں آتا ہے, جب وہی بچے جب اسکول اور اپنے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں ٹیوشنز وغیرہ میں تو یا مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی تربیت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہی تو مطلب وہیں سے بچہ چل تو وہیں سے رہا ہے نا, وہ پھر وہ آپ کے گھر کی سمجھ لیں ایک طرح سے باتیں پہنچ رہی ہیں باہر, وہی ہے لازمی. وہ تو بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ جا کے باہر ڈسکس کر رہا تھا اپنے ساتھ دوسرے بچوں سے. تو اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے. بس ایک والدین کی سب سے بڑی بات ہے کہ گھر پہلی درسگاہ ہے, اور وہ اس درسگاہ کو بہتر بنا دیں. وہ درسگاہ کا بہتر ہے تو پھر آگے تمام درسگاہیں بہتر ہو جائیں گی. ٹیچر اگر پڑھائے گی سمجھائے گی کہاں تک سمجھائے گی, کیونکہ اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ اس ٹائم تک ہے بس. وہ اس کے بعد بچے نے پھر واپس گھر پہ آنا, دادی گھر سے جا رہا ہے پھر واپس گھر پہ آنا, اور اسپیشلی ماں کو کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کے لیے اس حوالے سے نکالیں, ان کی تربیت کے لحاظ سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرواتے ہیں, ہر فیسلٹی ان کو وہاں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے, لیکن ان کی تربیت کا جو ایک خانہ ہے نا وہ تھوڑا خالی رہ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا. اصل میں مسئلہ وہی کہ ہم بچپن سے جو پڑھتے آ رہے سنتے آ رہے ہیں نا, ہم یہی کہ تعلیم و تربیت. اب تعلیم تو ہے, تربیت کی کمی, اب تربیت نہیں ہے. اب کیونکہ کہتے ہیں کہ والد ہیں وہ بھی بیچارے کمانے کے لیے جا رہے ہیں, والدہ ہیں وہ بھی بیچاری آفس چلی گئی ہیں. اب گھر میں میڈ ہے, میڈ تو جو کر رہی تھی کہ بچے کو جیسے جس طرح لے کے چل رہی ہے, یا پھر انہوں نے جو بچے کو جب اپنے اس میں سینٹر میں چھوڑ دیا, وہاں سے واپس آئے رات شام کو آ رہے تو بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یہی چیزیں ختم ہوں گی تو جا کے کچھ بچہ بہتر ہوگا. اب بچے کے ہاتھ میں زیادہ آج کل بچہ روئے تو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں, یہ لو بیٹا گیم لگائے, بچے کے ہاتھ میں دے دی. اب بچہ اس میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے اب چلو جان چھوڑ لیجیے. اب وہ پھر وہی بچہ بڑے ہوتے ہوتے موبائل لے کے انٹرنیٹ لے کے پھر بیٹھا ہو, کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں پتا. پہلے ہم بچپن سے دیتے ہیں ہاتھوں میں, پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس لے لیں. یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوتا نا. یہی تو مسئلہ, یہی تو ہمارے ساتھ مسئلہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال فرحانہ سعید ہے, ثنا خان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شعبے سے والد صاحب, اور آپ کے گیسٹ کو بھی سلام جی. اور بے شک سبحان اللہ جی. اور اس کے بعد پھر اسما
نسیم صدیقی کہتی ہیں طالب دعا جزا ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اسما. اور اس کے بعد جناب پھر اسما کہتی کہ کیا سلمان مہدی صاحب ہیں پروگرام میں؟ نہیں، سلمان مہدی صرف کل تھے ہمارے پروگرام میں، اور سلمان اور ذیشان دونوں تھے کل رات کو ہم نے ایک نوحہ اور مرثیہ کی محفل رکھی تھی، تو انشاءاللہ آج وہ نہیں ہیں اور اب لازمی اب کل بھی نہیں ہوں گے. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی دوبارہ پھر محفل ہوگی تو پھر انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسما کہتی کہ جناب دعا کر دیں. بالکل دعا کریں گے. یہ ایسی دعائیں میں تو خاص طور پہ نہیں کرتا کہ آپ نے جو دعا لکھ دی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اب لوگوں کو کیا کہوں کہ دعا کرتے کہ میں جس کو چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے. یہ دعا کرانے کے لیے انہوں نے میسیج مجھے کیا ہے. کچھ تو کم از کم کچھ تو آپ خیال کر لیں، کچھ تو اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی کچھ تربیت کا کچھ تو اثر لے لیں، کم از کم کچھ تو ان کی عزت کا خیال کر لیں. ایسی دعائیں آپ ریڈیو پہ لکھ کے یا میسیج کر کے آپ دعائیں کروائیں گی تو اللہ تعالیٰ بس کرم کرے گا. پھر ہماری نسلوں پر اللہ ہی کرم کرے گا بس، اور تو کوئی نہیں کر سکتا پھر. اور اللہ ہی نہیں آپ دیکھیں یہ میسیج مطلب یہ میسیج کرنے کا ہے کچھ، یہ کرنے کی بات ہے. آج کی رات تو بڑی قیمتی ہے، اس میں اچھی دعائیں مانگی. نہیں تو وہ دیکھیں پتہ یہی تو بات ہے، یہی تربیت میں یہ کہتا ہوں، یہی تو تربیت ہماری جو خراب ہو رہی ہے. ہماری تعلیم تو مل رہی ہے، تربیت نہیں ہے بھائی. تربیت کی یہی کمی ہے ہماری تربیت کی. اور فرید بھائی بہت شکریہ کہتا ہے السلام علیکم. اجمل خان شعبی وعلیکم السلام. کیسے فرید بھائی؟ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اور تھینک یو، جزاک اللہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اسما پلیز مجھے اب ایسا میسج دوبارہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے ویسے کہہ دیا کہ بس اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کے دل میں آرزو تمنا ہے اگر نیک نیتی سے تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ بہتر پورا کرے گا. اور دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، وہ بہتر جانتا ہے. جی چلے ہم آ جاتے ہیں ایک بار پھر آپ کی طرف. اب کیا پھر وہ منقبت ماشاء اللہ. جی بالکل ایک منقبت پیش کروں گی. بسم اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اور زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے
کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ جاوید قبول بہت شکریہ آپ کا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام جاوید قبول، کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 12:30 بجے کے بعد سے انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے وسیم حسین بدایوں اور کامران شیخ سوربردی، انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بس پہنچنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ 12:30 بجے کے بعد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمان فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ۔ جی فائزہ، اب اس کے بعد کون سا کلام شامل کریں گے آپ؟ ایک اور کلام، ایک اور منقبت شامل کروں گی میں۔ جی عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہوں، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہوں، گواہ قدسی ہے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، اور یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عامر اقبال صاحب بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ عامر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعا ہم کریں گے، ہمارے بہت پیارے سے دوست تھے، آنکھ بند ہو جائے تو بس انسان ہے سے تھے ہو جاتا ہے،
بالکل. تو بس ہمارے ایک بہت پیارے سے دوست ابھی عید سے پہلے جو وہ گھر میں گیس رات کو گیس کہیں کھلا رہ گیا ہوگا، کیا ہوا، لیک ہوا، صبح اٹھے تیلی جلائی، جیسے ہی لائٹر جلایا تو آگ لگی کچن میں، تو اسے جھلس گئے، کافی 70-80% تک وہ جھلس گئے تھے. وہ کافی دن بہت زیادہ سیریس ہاسپٹل میں رہے، تو ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ان کا. پھر وہ تو بس اور ایسے بس اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی. وہی کہتے ہیں کہ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. پتہ نہیں کہ انسان خاص طور پہ جب سوئی گیس کا مسئلہ گھر میں، اور پھر آج کل کے اصل گھر بھی بند ہے بالکل. جی جی. پہلے جو گھر وینٹیلیشن نہیں، کیونکہ کھلا ہو تو اگر لیک بھی ہو تو گیس رکتا نہیں ہے. اب گیس گھر جہاں بند ہوتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پھر وہ بات انسان پتہ نہیں کیا ہے. ناگہانی آفات سے یہ بس محفوظ رکھے. آج کل بڑے واقعات اس طرح نہیں بہت ہو رہے ہیں، ایسے بہت ہو رہے ہیں. بس وہ بھی پھر یہ کہ ویسے ناگہانی میں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہے کہ ناگہانی جو آفات میں اگر کوئی جان سے جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ، وہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. ہاں وہ تو لازمی، وہ تو ایک ہے. وہ تو چاہے جس طرح بھی انسان دنیا سے جائے، بہرحال وہ پیچھے رہنے والوں کو تو. لاسٹ منتھ آئی تھنک ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ کچھ لڑکے سی سائڈ پہ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ 6 گئے تھے، اور اس میں سے 2 واپس آئے اور 4 وہیں ڈوب گئے. تو وہ ہمارے علاقے کا ہی واقعہ تھا ایکچولی. تو وہ جو ڈوب گئے وہ تو چلے گئے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جو ان کے پیچھے رہ گئے وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہیں. وہ بس اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کی تکلیف دیکھی نہیں. اصل میں پتہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جنریشن جو ہے نا وہ سنتی بھی نہیں ہے نا. جی جی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بارشوں کا چل رہا ہے، پانی ویسے زوروں پر ہے، دریاؤں کا سارا سمندر پانی، پوری سب جگہ سے پانی سمندر میں آتا، سمندر ویسے چڑھا ہوا ہے وہ. تو احتیاط کرے بندہ. مگر وہ کہتے بعض اوقات کہتے ہیں انسان جو ہے وہ خود مجبور بھی ہوتا ہے، وہ کیونکہ موت خود اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ موت کا وقت ایک دن متعین ہے نا، وہ تو فکس ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ رزق اور موت یہ انسان کے پیچھے پیچھے ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ انسان کو ڈھونڈ کے لے کے جائے گی وہاں پر جہاں رزق لکھا ہے. انسان خود ڈھونڈتا جائے گا، وہاں سے اپنا رزق وہ حاصل کر لے گا. وہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ لوگ نہا نہیں رہتے پانی میں، وہ پانی سے کافی دور کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ پیچھے منہ کر کے پکچرز لے رہے تھے اپنی. تو ایک دم کافی بڑی سی لہر آئی اور ان کو لے گئی. وہی نا، کیونکہ لہر تو بڑی اونچی آتی ہے نا. وہ تو آدمی کی 6 فٹ سے 10 فٹ اونچی لہریں آتی ہے، تو وہ تو پھر ایک دم بہا کے لے گی. اچھا لہر جب واپس جاتی ہے تو بڑی اسپیڈ میں ہوتی ہے، وہ بہت ایسی اسپیڈ سے ہوتی ہے، پریشر سے جاتی ہے واپس کے. پتہ نہیں چلتا کہ تو وہاں ہم کھڑے ہو کے آپ دیکھیں جب ریت پر کھڑے ہو جائیں، جب لہر واپس جاتی ہے تو کھڑے کھڑے آپ کو آدھے ریت کے اندر جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو محفوظ رکھے سب. بس یہ کہ مگر احتیاط بہرحال بہت ضروری ہے. احتیاط ہمیں کرنی. اللہ نے ہمیں دماغ بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، سوچ بھی دی ہے، شعور دی ہے. تو یہ انسان کی، اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دی کہ تمام چیز انسان کو دے دی ہیں کہ تم خود بھی سوچو، خود بھی دیکھو کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، سوچو سمجھو. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. بس جو گزر گئے بیچارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے زمان میں رکھے. بہرحال تو اب اس کے بعد کیا شامل کرنے پھر ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت پیش کروں. بسم اللہ. حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے. یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے. یہ
کون حق پرست ہے، میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ یوں پست ہے، بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دی ادھر فقط امام ہے، ادھر ہیں دشمنان دی ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے بلا کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے بلا کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12:12 ہو چکے جناب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ، اور انشاءاللہ ان کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وسیم، اور ان کے بعد پھر ساتھ ساتھ ہمیں کامران شیخ انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ 3 بجے تک انشاءاللہ سلسلہ رہے گا ہمارا۔ اور آج کل فائزہ کچھ اور کی ریکارڈنگ وغیرہ بھی، آپ کی کچھ نئے کلام آپ نے ریکارڈ وغیرہ بھی کروائے کچھ؟ جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول کے موقع پر کچھ کلام نیو ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو بھی سینڈ کروں میں، ہاں سینڈ کیجیے گا، بالکل سینڈ کیجیے گا ہمیں۔ مطلب سمپل اگر کلام ہے جیسے بغیر کورس کے ہوتے ہیں تو ہم بالکل اچھے کلام ہوتے ہیں، جی جی لائبریری میں ہمارے پاس لائبریری میں ہوتے ہیں انشاءاللہ، ہم رکھتے ہیں پھر یہ چلتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اچھی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو بالکل ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ابھی اب اس کے بعد کیا سنا رہی ہیں آپ کی؟ میں کلام شامل کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات مجھے یاد آئی، تو میں آپ کے پروگرام کو چونکہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے، تو آج میں یہ بات یہاں ضرور کروں گی کہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ بڑے ہر ایک چیز پہ بحث مباحثہ کرنے لگے ہیں، ہر ایک معاملے پہ، چاہے وہ کوئی دینی معاملہ ہو چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہو۔ اس سال میں نے دیکھا کہ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے ایک بحث سوشل میڈیا پہ چھڑی ہوئی کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم محرم میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کر سکتے، محرم میں شادی نہیں کر سکتے۔ مختلف لوگ مختلف دلائل دینے لگے، اس کی ڈھونڈ کے لانے لگے کہ ہم کیا ایسی دلیل پیش کریں کہ ہم محرم میں کوئی تقریب نہیں کر سکتے یا محرم میں کوئی خوشی نہیں کر سکتے۔ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے آپ بھی نہ اتفاق کریں، کہ ہم اگر صرف محرم کا احترام کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اہل تشیع ہی ہوں، ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، رسول اللہ تو ہمارے بھی ہیں نا،
اور ان کی آل اور ان کی اولاد ہمیں عزیز ہے, بالکل عزیز ہے, اور ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے غلام ابن غلام ہیں. بھائی جب آپ اگر دیکھیں نا, اگر آپ صرف احترام کے حوالے سے سوچ لیں, آپ کوئی دلیل نہ لے کر آئیں, آپ کچھ نہ سوچیں کہ کہاں لکھیں گے, اگر آپ صرف احترام کریں, یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو کیا ہم بہت جلدی سوچتے ہیں کہ ہم کوئی خوشی کی تقریب کر لیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا, سال ہر سال گزر جاتے ہیں, ہمارے دل سے وہ غم نہیں نکل پاتا. تو میں اپنی بہن بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نہ ماتم کریں, آپ نہ غم کریں, صرف احترام کر لیں محرم کے مہینے کا, اپنے دل میں محبت آل رسول پیدا کر لیں اور صرف احترام کر لیں. کہ ہمیں جب آپ سوچیں نا اگر تھوڑا سا کہ ہماری اولاد کو اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں, ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اس کی تکلیف کو دور کریں. نہ کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا, بے شک یہ اللہ کی رضا تھی, یہ ایسے ہی ہونا تھا, ان کو شہید کیا گیا, اور شہید جو ہے وہ تا قیامت زندہ ہے. لیکن پھر بھی جس تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا, اس پہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا. تو اگر ہم اس تکلیف کا ذرہ بھر بھی تصور کریں, اگر ہماری اولاد کو ایسی تکلیف پہنچے تو کیا ہمارا دل کسی خوشی کے لیے راضی ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو صرف اگر ہم تھوڑا سا صرف ماہ محرم کا احترام کر کے اس چیز کو سوچ لیں کہ کیا ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے خود بخود ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا. اچھی بات ہے, صحیح, بالکل صحیح کہا. اچھا, تو شاہد کا میسیج ہے اورنگی ٹاؤن سے, کہتے ہیں اجمل بھائی حسن شباب ریت پر یہ کلام سنوا دیں, اب پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے, اور تمام ہی مہمانوں کو اور آپ کو سلام. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. یہ پتہ بھی حقیقت بات تو یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا, تو پھر سب کو ماننا ہے. ہمارے سب قابل احترام ہے, وہ نواسہ رسول ہیں, پوری آل کو اور تمام لوگوں کو, ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا نا. ہم کہیں کہ ہم نبی پاک کو مانتے, صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, ہمارا ایمان, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے, اور ان کے بعد توبہ نعوذ باللہ کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے, تو کیسے آپ یہ تصور تو کریں کہ وہی نہیں ناممکن سی بات, ان کی تکلیف کا تصور اگر آپ کریں تو آپ کا دل خود بخود اس چیز پہ راضی ہو جائے گا کہ نہیں جناب, ہم کیسے اس موقع پہ کوئی خوشی کی تقریب اپنے گھر میں منعقد کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بھی ایک فرمائش کا کہا ہے تو میں وہی کلام پھر پیش کر دیتی ہوں. پہلے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر, ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر, اور پیاسا حسین کو کہوں, پیاسا حسین کو کہوں, اتنا تو بے ادب نہیں, لمس لبے حسین کو ترسا ہے یاب ریت پر, لمس لبے حسین کو ترسا ہے یاب ریت پر, اور آل نبی کا کام تھا, آل نبی کر گئے, آل نبی
کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ. یہ بڑا دائمی کلام, بڑا مقبول عام کلام ہے. بالکل یہ بہت خوبصورت کلام, بہت خوبصورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے آپ ادیب رائے پوری صاحب کا کلام ہے یہ, تو ان کا بھی یقیناً اس میں, کیونکہ اس کلام کے جو اشعار ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھ اسی جگہ دیکھتے ہوئے یہ کلام لکھا گیا ہے. بالکل اسی طرح کی جیسے اس میں کمال جو ہے وہ شاعر کا بھی ہے. وہ لفظ جو وہی تو سب سے بڑا کمالی ہے, سب سے بڑا کمالی تو شاعر کا ہے نا. مطلب پڑھنے والوں کو ایک انداز الگ ہے نا. بات ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس شاعر کی جس نے لفظوں کو سمویا ہے, اپنی فیلنگس کو لفظوں میں ڈھالا ہے. اقبال عظیم صاحب ہیں, یہ ہیں ایسے بہت سے. اقبال عظیم صاحب کا مطلب جو بینائی سے محروم تھے, اس کے بعد ان کے کلام سے کہیں لگتا ہے کہ بینائی سے محروم ہیں. ہاں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. مطلب یہی اصل میں اسی لیے مقصد میرا کہنے کا کہ یہ جتنے پرانے قدیم کلام جتنے ہیں سارے, یہ مطلب یہی کلام ان میں واقعی روحانیت ہے. جب ان کو اگر آپ غور سے اچھا پڑھنے والا ہے نا, اگر آپ آنکھ بند کر کے بہم ہو کے بالکل سنیں تو واقعی بڑھتا ہے, عجیب ایک حالت ہو جاتی ہے. بالکل اگر وہ غور سے سنیں تو واقعی وہ فیل کرتا ہے کہ میں وہیں موجود ہوں. اس میں کوئی شک نہیں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اس وقت ہینا طاہر بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور کہتی ماشاء اللہ فائزہ بہت خوب جی, اور کہتی موسٹ فیوریٹ کلام میں ایور, اس کلام کے لیے بول رہی تھی وہ. اور امجد شاہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا. امجد شہناز ماشاء اللہ بہت خوب جی, جزاک اللہ جی. رضوان چوہان کہتے ایک نعت کی فرمائش ہے, دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے. اور اس کے ساتھ عامر اقبال بہت شکریہ آپ کا. تو ہے یہ یاد ہے کہ دل ٹھکانہ یہ نعت میرے پاس موجود نہیں ہے. چلے کوئی نہیں, تو آپ دوسرا سنا دیں. مہمان اور ہاں نہیں, وہ تو ماشاء اللہ ابھی تو سلسلہ چلتا رہے گا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دوسرا کلام سنا دیں. میں سنا, یا یوں کریں کہ آپ اپنا جو ہے میرے خیال میں ایک اختلامی کلام کوئی پڑھ لیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 25 ہو گئے, 26 ہو گئے نا, پڑھ لیں. سلام کا نذرانہ کر لیں. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید, بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید, ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو, ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور, اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو, اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید,
ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ اور ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ فائزہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ آئیں، بڑا اچھا لگا۔ بہت شکریہ کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں ہمیشہ، اور آپ کے پروگرام میں آ کے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے کہ آپ لائیو لوگوں سے انٹریکٹ بھی رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں پروگرام میں۔ یہ ایک بڑا منفرد سلسلہ ہے ریڈیو کے حوالے سے، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، اور ماشاءاللہ بہت لوگ آپ کو سنتے ہیں، لائیو ہوتے ہیں، فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں، لوگوں کمنٹس، لائیو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی فین فالوئنگ بہت ہے، بہت لوگ آپ کو سنتے ہیں، جزاک اللہ، بس سب کا اللہ بھلا کرے، سب کا بھلا کرے، بہت جزاک اللہ، تھینک یو۔ بس کوشش ہوتی ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، باقی بس انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات ضرور۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، محفلوں میں جائیں تو میرے لیے ذرا صحتیابی کے لیے دعا کیجیے گا ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، چلے، تھینک یو۔